کے بیٹوں کی قدم کی برکتیں آپ کی بستی کھوکھا میں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ جن کا دامن آپ نے تھاما ہے، لونی شریف سے جو آپ وابستہ ہوئے ہیں، تو وہ سیدہ کا کرم ہی ہے کہ ہمیں یہ دامن مل گیا ہے۔ کون ہیں آپ کے جن کو آپ کہتے ہیں اکبر شاہ جیلانی، محمود شاہ جیلانی، اکبر بابا، محمود بابا، یہ کون ہیں؟ یہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ تو آج ہمیں اس ذات کی بات کرنی ہے جس کو میرے آقا نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، جگر کا ٹکڑا کہا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، اور ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ اور جب بات بیٹی کی آئی ہے تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ آنگن میں جس کسی کے آتی ہیں بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں، گھر میں خوشی کے پھول کھلاتی ہیں بیٹیاں، مثل بہشت گھر کو بناتی ہیں بیٹیاں، مثل بہشت گھر کو بناتی ہیں بیٹیاں۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے مذہب پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک اور شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، اور یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں سیدہ پاک کے لیے کلی کا لفظ استعمال کیا ہے، زہرا ہے کلی۔ سیدہ پاک کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے چھڑانے والی، ٹھیک ہے، چھڑانے والی۔ اور فاطمہ عربی کے فتم سے بنا ہے، اس پر میں بعد میں ذکر کروں گا، چونکہ اعلیٰ حضرت کا شعر میں نے پڑھا ہے تو وہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ آپ کو بتا سکوں۔ میرے امام نے کہا زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سیدہ کا جو نام تھا وہ فاطمہ اور لقب زہرا پاک تھا، لقب تھا زہرا، اور زہرا کا معنی ہی کلی ہوتا ہے، زہرا کا معنی ہی کلی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سیدہ پاک کے لیے کلی کا استعمال کیوں کیا؟ تو آپ جائیے باغیچے میں جہاں آپ کو پھول ہی پھول نظر آئیں، تو آپ پھولوں کے درختوں پر جا کر دیکھیے، ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے کلی بنتی ہے اور پھر وہ کھلتی ہے، تب جا کر کہیں پھول بنتا ہے۔ اور کلی جو کہتے ہیں پھول کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب پھول مکمل پردے میں چھپا ہوتا ہے، مکمل پردے میں چھپا ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے بڑے تمام پھولوں کو دیکھیے اور پھر ان پھولوں کی کلیوں کو دیکھیے تو کلی کی خوشبو تمام پھولوں کی خوشبو پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ گویا کہ میرے آقا کی اور بھی اولادیں تھیں، لیکن سیدہ پاک کو رب تبارک و تعالیٰ نے تمام اولادوں میں سب سے افضل مرتبہ عطا فرمایا ہے، سب سے افضل مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ زہرا ہے کلی۔ اچھا، خوشبو کلی کی پھول سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب حسین اور حسن کے لیے جو اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا، پھول کا استعمال کیا، سیدہ کو پھول کیوں نہیں کہا؟ سیدہ کے لیے استعمال کیا تو کلی کا۔
اور حسین اور حسن کے لیے استعمال کیا تو پھول کا، تو اعلیٰ حضرت نے سیدہ کے لیے کلی کا استعمال اس لیے کیا، اور حسین اور حسن کے لیے پھول کا استعمال اس لیے کیا کہ سیدہ کو نسبت ہے عورت ذات سے، اور حسین اور حسن کو نسبت ہے مرد سے، اور عورت کا حسن چھپا ہوا اچھا لگتا ہے، مرد کا حسن کھلا ہوا اچھا لگتا ہے۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیزو، حضرت فاطمہ جس وقت آپ دنیا کے اندر تشریف لائیں اس وقت میرے آقا کی عمر 41 سال کی تھی، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اعلان نبوت سے 1 سال پہلے حضرت فاطمہ دنیا میں تشریف لائیں، اور امام جوزی کا قول یہ ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت فاطمہ دنیا کے اندر تشریف لائیں، دنیا کے اندر تشریف لائیں۔ اور ادائے فاطمہ کی ایسی، ام المومنین حضرت عائشہ کہتی میں نے فاطمہ کو بہت قریب سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، تو فاطمہ کی ادائیں ایسی تھیں، ان کا چلنا پھرنا، ان کا بولنا، ان کا کھانا پینا ایسا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب فاطمہ کہیں سے آتی تھی اور اتنی دور ہوتی تھی کہ جب پہچان نہیں ہوتی تھی کون آ رہا ہے، تو فاطمہ کے چلنے کا انداز ایسا تھا، دور سے دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ فاطمہ کی ادائیں ہیں۔ اور آگے چلیے، بچپن ہی سے حضرت فاطمہ پردے کا بڑا خیال رکھتی تھی، بچپن ہی سے پردے کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ ایسا نہیں کہ پہلے جوان ہوئی پھر کسی نے نصیحت کی، اس کی نصیحت حاصل کرنے کے بعد پھر پردہ کرنا شروع کیا، نہیں، بچپن ہی سے پردہ کیا کرتی تھی۔ اور پردہ بھی ایسا کہ کبھی فاطمہ کو ننگے سر آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا، آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا حضرت فاطمہ کو۔ چھوٹی سی حضرت فاطمہ ہیں، چند سال کی عمر تھی، بڑی شہرت ہو گئی کہ جیسی بیٹی محمد ابن عبداللہ کی ہے ایسی بیٹی کسی کی ہے ہی نہیں، اور حق یہی ہے کسی کی بیٹی ایسی ہے ہی نہیں، کیونکہ کسی کا باپ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو شہرت ہو گئی پورے مکے میں کہ فاطمہ کے جیسا کوئی نہیں۔ تو کفار کی بیویاں اور بیٹیاں سنتی تھی تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ عورتوں میں آج بھی کمپٹیشن بڑا ہوتا ہے، اگر کسی کی تعریف ہو تو پڑوسن کو ہضم نہیں ہوتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا مولانا اکبر علی؟ پڑوسن کو ہضم نہیں ہوتی کہ ارے میری پڑوسن کی تعریف، تو پورے مکے میں سیدہ کی تعریف ہوتی تھی۔ کفار کی بیویوں کو بیٹیوں کو یہ پسند نہیں آتا تھا، کہتی تھی دیکھو کپڑے تو پھٹے ہوئے پہنتی ہے، لباس تو سادہ پہنتی ہے، پھر بھی زمانے والے ان کے قصیدے پڑھا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے چاہا کہ ان کو بدنام کیا جائے کسی بھی صورت سے، لوگوں میں ان کو نیچا دکھایا جائے۔ تو عورتوں نے حضرت فاطمہ کی امی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دعوت کی، آپ تشریف لائیے، ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، اور ساتھ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی لے کر آنا۔ لوجک کیا تھا، ان کی نیت کیا تھی یہ سنیں۔ وہ چاہتی یہ تھی کہ جب سیدہ فاطمہ آئیں گی اپنی امی کے ساتھ تو ان کے پاس تو نئے کپڑے ہیں نہیں، قیمتی لباس ہے نہیں، زیورات ان کے پاس ہے نہیں، تو وہ آئیں گی، ہماری بیٹیاں اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوں گی، قیمتی لباس ان کے ہوں گے، اور سونے چاندی سے وہ اپنے جسموں کو آراستہ کر کر آئیں گی۔ تو اس وقت زمانے والے دیکھیں گے کہ دیکھو فاطمہ محمد ابن عبداللہ کی بیٹی پھٹا ہوا لباس پہن رہی ہے۔ اس وقت لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ پھٹا ہوا لباس پہنتی ہے۔ بلایا گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر پہنچی وہاں جہاں کفار کی عورتیں جمع تھیں۔ حضرات وہاں یہی ہوا کہ کفار کی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں نے، یہودیوں کی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں نے بڑے بڑے اچھے لباس پہنے ہوئے تھے۔ حضرات ان کے گلوں میں سونے اور چاندی کے ہار تھے، ان کا جسم مزین تھا ہیرے جواہرات سے، بڑے بڑے قیمتی
لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ دیکھا کہ میری بیٹی فاطمہ پھٹا ہوا لباس پہن رہی ہے اور یہ کفار کی بیٹیاں قیمتی قیمتی لباس پہن رہی ہے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی بیٹی کو پھٹا ہوا لباس پہنتا ہوا دیکھنے کے بعد، جو لگا ہوا لباس پہننا ہوا دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ چھوٹی سی فاطمہ نے اپنی والدہ کو روتے ہوئے دیکھا تو حضرات ننھے ننھے قدموں سے چل کر اپنی امی کے پاس آئی اور اپنا آنچل اٹھا کر امی کی آنکھوں سے آنسو کو خشک کرنے کے بعد کہتی ہے، امی کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہی ہیں؟ آپ کا رونا فاطمہ سے دیکھا نہیں جاتا۔ آج کی بیٹیوں کو سیکھنا چاہیے فاطمہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے ماں کو رلا دیا کرتی ہے، کبھی کبھی ماں کو الٹے جواب دے کر رلا دیا کرتی ہے، کبھی کبھی ماں کو گالیاں تک دے دیتی ہے۔ کچھ کم وقت بیٹیاں ایسی بھی ہیں جو ماں سے گفتگو ہی بند کر لیا کرتی ہے۔ چھوٹی سی فاطمہ ہے، امی کی آنکھوں سے آنسو پہنچنے کے بعد کہتی ہے، امی جان کیا وجہ ہے، کس غم نے آپ کو رلا دیا ہے؟ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا، بیٹی دیکھ کفار کی بیٹیوں نے کیسے کیسے قیمتی لباس پہنے ہیں، آج جب میں نے تجھے یہ جوڑ لگا ہوا لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ سیدہ نے جو جملہ بولا تھا وہ دل کی ڈائری پر لکھ کر جانا سنی مسلمانوں اور اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو سنانا سیدہ پاک کا جملہ۔ سیدہ نے کہا تھا، امی جان رونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس دنیا کا زیور ہے، ان کے پاس دنیا کا زیور ہے، ان کے پاس دنیا بھی قیمتی لباس ہے، لیکن میرے پاس وہ لباس ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے بہتر قرار دیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہتی امی جان بابا جان فرماتے ہیں عورت کا سب سے اچھا زیور اس کا پردہ ہے، عورت کا سب سے اچھا لباس اس کی حیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، عظمت اہل بیت، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ذرا آ گئی ہے تو محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ دو جگہ اسٹینڈ لگے ہوئے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، مولانا آدم ہر پروگرام کو لائیو چلا رہے ہیں، تو موبائل رکھ لیں، کنفیوز ہو جائیں گے آپ۔ ابھی میں لائیو ہوں نا، توجہ کے ساتھ سن لیں، بعد میں ان کے چینل کے ذریعے آپ اس کو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے عزیزو، بچپن ہی سے حضرت فاطمہ اتنا خیال رکھتی تھی پردے کا۔ آج کل دیکھیں کچھ کم وقت ایسی بھی پیدا ہو گئیں جو یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں قید کر کے رکھا ہے، معاذ اللہ۔ خاص کر وہ جن کو تم نے چھوٹ دے دی، جو چاہو کرو، یہ تمہارا رائٹ ہے۔ کچھ کم عقل باپ بھی تو ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، اس کو خود کے فیصلے لینے دو، اب اس کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے۔ تم اتنی آزادی دیتے ہو، وہ میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر مذہب اسلام پر انگلیاں اٹھاتی ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو قید کر کے رکھا ہے، معاذ اللہ، اس طرح کے نعرے، اور پھر ایسی ان کی سوچ بنتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، مرتد ہو جاتی ہیں، اسلام چھوڑ کر دوسروں کے دامنوں میں چلی گئیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ اپنی محبت کے لیے تو نے دین کو کھویا ہے، اپنی امی بابا کا نام بھی ڈبویا ہے، پھروگی در بدر اور ہوگی ذلت بھی، ختم ہوگی ہم سے جو تمہاری نسبت بھی، یہ تو ایک سازش تھی تمہیں یوں پھنسانے کی، پھر کریں گے تیاری وہ تمہیں مٹانے کی، جب بھی جی بھرے گا ان کا تم کو چھوڑ ڈالیں گے، یا تو جلا دیں گے یا گردن توڑ ڈالیں گے، اپنی خوشی کے لیے گھر کو چھوڑ جاتی ہو، اپنی محبت کے لیے سارے رشتے توڑ جاتی ہو، تمہیں خبر بھی نہیں تمہارے اس عمل سے جھک گیا سر سب کا، یاد نہیں تم کو فیصلہ کہ جو تمہارے رب کا، دین سے یہ بے دینی عمر بھر رلائے گی، ساری جگ کے سامنے تجھے رسوا کرائے گی۔ آزادی دے دیتے ہو تم، آج کل دیکھیں حال یہ ہے، خواتین کے حال یہ ہے کہ خود بے پردہ اور ایسے ایسے لباس جن کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے۔ اچھا ایک بات بتا دوں، نوجوانوں کے سمجھ میں جلدی آ جائے گی، عورتوں کے موبائل دیکھنا، لڑکیوں کے موبائل دیکھنا، موبائل پورے کور ہوتے ہیں، وہ کور لیتے اوپر سے ڈھکنے والا، ٹھیک ہے؟ ان سے کہا جائے، پوچھنا ان سے کہ آپ نے یا تو موبائل کو پرس کے اندر چھپا کر رکھا، وہ کور لیا تو وہ جو چاروں طرف سے اس کو کور کر لیں، کیا وجہ ہے؟ تو جواب یہی ملے گا کہ ہم نے موبائل کا کور اتنا ہیوی اس لیے خریدا ہے
تاکہ موبائل اگر گر جائے تو محفوظ رہے. یہ جو گرد و غبار ہے اس سے ہمارا موبائل بچا رہے. پھر ان سے کہنا اگر موبائل پردے میں رہے تو موبائل کی حفاظت ہو سکتی ہے, تو اگر تو پردے میں رہے گی تو تیری حفاظت کیوں نہیں ہو سکتی ہے. میرے عزیزو, حضرت فاطمہ کی کنیز ہونے کا دعویٰ خوب کیا, دم بھرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے فاطمہ کے ساتھ, اور کام ایک وہ نہیں جس سے فاطمہ خوش ہوں, ایک بھی کام ایسا نہیں. اگر فاطمہ کی کنیز بن کے زندگی گزاریں گی تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد فرمائے گا, اللہ غیب سے مدد فرمائے گا. اور کیسے مدد فرمائے گا؟ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے. حضرت فاطمہ چادر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, جوڑ لگے ہوئے تھے چادر پہ, جوڑ لگے ہوئے تھے. آج کل ہمارے گھروں میں دیکھیں 20 جوڑی کپڑے ایک ایک خاتون پر ہیں, اور باوجود اس کے نمازیں نہیں پڑھتی. حضرت فاطمہ جوڑ لگی ہوئی چادر ضرور اوڑھتی تھیں, لیکن کسی ٹائم کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی, اور روزمرہ کی 5 نمازوں کے علاوہ نوافل بھی پڑھا کرتی تھیں. اور کبھی کبھی تو اتنا لمبا سجدہ کرتی تھی کہ رات پوری ہو جاتی تھی, فاطمہ کا سجدہ مکمل نہیں ہوا کرتا تھا. تو حضرت فاطمہ جوڑ لگی ہوئی چادر اوڑھتی تھیں. یہودیوں کی عورتوں نے حضرت فاطمہ کو نیچا دکھانا چاہا اور بلایا اپنے گھر, اسی نیت کے ساتھ کہ فاطمہ آئیں گی جوڑ لگی ہوئی چادر اپنے سر پہ رکھ کے, تو ہم ان کی مذاق اڑائیں گے. فاطمہ تم پہ کپڑے نہیں, فاطمہ تم تو کہتی ہو ہمارے بابا مختار کائنات ہیں, تم تو کہتی ہو کہ میرے شوہر کے برابر کوئی بہادر نہیں, باوجود اس کے تمہارے پاس کوئی چادر ہی نہیں, یہ جوڑ لگی ہوئی چادر. تمہارے بابا نے کہا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, اور جنت کی عورتوں کی سردار ایسے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے. ان کی نیت یہ تھی فاطمہ آئیں گی ہم ان کو رسوا کریں گے, فاطمہ آئیں گی ہم ان کو لوگوں میں نیچا دکھائیں گے. حضرات, حضرت فاطمہ نے رات کے اندھیرے میں جب جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے جنت کا لباس فاطمہ کے لیے بھجوا دیا. حضرات, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی جنت کا جوڑا پہن کر جب یہودیوں کی عورتوں کے درمیان پہنچی تھی تو وہاں پر جو عورتیں موجود تھی ان کا بیان ہے کہ جب فاطمہ آئیں تو گھر میں اندھیرا تھا, فاطمہ کی آتے ہی پورا گھر جگمگ جگمگ ہو گیا تھا. ہم نے کہا فاطمہ یہ تو بتا, فاطمہ یہ تو بتا, ہم تو تجھے رسوا کرنا چاہتے تھے, ہم تو تجھے لوگوں میں نیچا دکھانا چاہتے تھے, لیکن ایسا لباس جو آج سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں, آج سے پہلے کسی بازار میں ایسا لباس ہم نے دیکھا نہیں, یہ تو بتا تیرا لباس آیا کہاں سے؟ تو فاطمہ نے کہا تھا یہ لباس اسی نے بھیجا ہے جو عزت دینا بھی جانتا ہے, ذلت دینا بھی جانتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان کا توکل اللہ پر تھا, بھروسہ اللہ پر تھا, پردہ کرتی تھی, اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا تھا, مدد فرماتا تھا. یاد رکھنا, اولادوں والے بھی بیٹھے ہوں گے, بیٹیوں والوں بھی, میں آپ سے کہوں گا توجہ کے ساتھ سننا, اپنی بیٹیوں کو بتانا فاطمہ کی سیرت. آج جو طلاقیں ہو رہی ہیں, کورٹ کچہری تک معاملے پہنچ رہے ہیں, 50% مسلمانوں کی بیٹیوں کے معاملات پنچایت گھروں تک اور کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں. وجہ یہ کہ تم نے موبائل دے دیے بچپن میں ان کے ہاتھوں میں, اور فاطمہ کی سیرت کی کتابیں نہیں دیں. موبائل سے پہلے آپ کو فاطمہ کی سیرت کی کتابیں دینی چاہیے تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے رکھتی تھیں, اور کنویں سے پانی بھی خود ہی نکال کر لاتی تھی, اور چکی بھی اپنے ہاتھ سے چلاتی تھی, کپڑے بھی دھلتی تھی, گھر میں خادمہ نہیں رکھتی تھی حضرت فاطمہ. اور عرب کی زمین میں کنویں میں پانی بڑی نیچے جا کر آتا ہے, بہت نیچے جا کر آتا ہے, تو ڈول کو کھینچنا, پہلے 100 فٹ لگا لیجیے نیچے ڈالنا, پھر اس کو کھینچنا بھر کے, اور ایک ڈول سے تو کام چلتا نہیں, پورے دن کا کپڑے بھی دھلنے ہیں, نہانا بھی ہے, وضو بھی کرنا ہے, پینا بھی ہے, تو کئی مرتبہ پانی نکالنا پڑتا تھا. ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے حضرت فاطمہ کے, چھالے پڑے ہوتے تھے, پھر چکی چلاتی تھی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چھالے پھوٹ جاتے تھے, ان سے خون بہنے لگتا تھا, ان سے خون بہنے لگتا تھا. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا
کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت ام ایمن آپ کے گھر تشریف لے گئیں تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، اندر سے چکی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت ام ایمن نے دروازے پر دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، 2-3 مرتبہ دروازے کو بجایا، دروازہ نہیں کھلا تو حضرت ام ایمن نے جھانک کر دیکھا، یا اللہ معاملہ کیا ہے، چکی چل رہی ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ اندر جھانک کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کہتی ہیں حضرت ام ایمن تعجب یہ ہوا دیکھ کر کہ حضرت فاطمہ یوں دیوار سے ٹیک لگا کر سو رہی ہیں اور سامنے رکھی ہوئی چکی خود بخود چل لگی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے تو ذرا کہیں سبحان اللہ۔ وہ پیچھے والے بڑے گھور کر دیکھ رہے ہیں، مسکرا کر آپ لوگ بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ سیدہ کا اللہ آپ کو صدقہ نصیب فرمائے۔ تو ام ایمن کہتی ہے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ چکی خود بخود چل رہی تھی، چکی چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، اور دوسرے کمال کی بات یہ تھی کہ پاس میں حضرت حسن کا جھولا رکھا ہوا تھا جس میں حسن لیٹے ہوئے تھے۔ جھولا رک جاتا تھا پھر خود بخود ہلنے لگتا تھا۔ چکی کو چلانے والا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جھولے کو ہلانے والا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ام ایمن واپس آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد باتوں باتوں میں پیارے آقا سے پوچھنے لگی، یا رسول اللہ ایک روز میں سیدہ کے گھر گئی تھی، آپ کی لاڈلی چہیتی بیٹی فاطمہ کے گھر گئی تھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ فاطمہ چکی کے پاس بیٹھی ہوئی آرام کر رہی ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے، پاس میں جھولا ہے لگاتار ہلتا جا رہا ہے، کوئی ہجرانے والا نظر نہیں آ رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو میرے آقا نے کہا ام ایمن تم نے جو دیکھا وہ صحیح دیکھا تھا، وہ صحیح دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ تو میرے آقا فرماتے گرمی تو عرب کی بڑی شدت کی ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے گرمی میں رمضان کا وہ مہینہ تھا، میری بیٹی تمام روزے بھی رکھتی ہے، اور فاطمہ تو رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی روزے رکھا کرتی تھی۔ میری بیٹی دن میں روزے رکھتی ہے، رات کو پوری رات قیام کرتی ہے، سجدے کرتی ہے، تلاوتیں کرتی ہے، عبادتیں کرتی ہے، اور پھر دن بھر کام کرتی رہتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے۔ اس دن جب تم گئی تھی تو فاطمہ بڑی تھکی ہوئی تھی، جو پیسنے کے لیے بیٹھی تھی، بس جو پیستے پیستے فاطمہ کا جی چاہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ فاطمہ دیوار سے ٹیک لگا کر تھوڑی دیر آرام کرنے لگی تو فاطمہ کی آنکھ لگ گئی، رب کی رحمت کو جوش آیا، رب نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں جاؤ میرے محبوب کی بیٹی آرام کر لگی ہے، اس کے حصے کا جو کام ہے رکنا نہ چاہیے، فرشتوں جاؤ فاطمہ کے حصے کا کام تم کرو تاکہ فاطمہ کے حصے کا کام بھی ہوتا رہے، محبوب کی بیٹی کا آرام بھی ہوتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت اہل بیت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سیدہ اگر آپ کی بیٹیاں اس طرح کی زندگی گزاریں کہ گھر کی چار دیواری میں رہیں اور فاطمہ کی سچی کنیز بن کر زندگی گزاریں، تو پھر جو کہتی ہیں نا جھاڑو لگا کر کمر میں درد ہو جاتا ہے، اس درد سے نجات مل جائے گی، کیونکہ ہر کام میں اللہ کی مدد پہنچے گی، ہر کام میں۔ اور یہ بزرگ لوگ کچھ بیٹھے ہیں ممبر پاک پر، ان سے پوچھئے، میں نے کئی بزرگوں کی زبان سے یہ سنا، وہ کہتے ہیں آج کل جو 90% آپریشن ہو رہے ہیں ڈیلیوری کے وقت میں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کام کرنے بند کر دیے خواتین نے، ہاں خالی رہنے لگی، وجہ یہی ہے۔ ہر کام میں آپ کو مدد پہنچے گی، شرط یہ ہے کہ فاطمہ کی سچی کنیز بن جاؤ۔ یہ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی، میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پہنچتا ہوں۔ سیدہ سے میرے آقا بڑا پیار فرماتے تھے، بڑا پیار فرماتے تھے، اتنا پیار فرماتے تھے کہ حضرت سبحان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا اگر کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں اگر کسی سے ملتے تھے تو وہ سیدہ کی ذات تھی۔ کہیں آپ جا رہے ہیں تو آخر میں اسی سے ملتے ہیں جس سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، تو میرے آقا آخر میں اگر کسی سے ملتے تھے تو وہ سیدہ کی ذات تھی۔ اور حضرت سبحان کہتے ہیں جب واپس آتے تھے سب سے پہلے اگر کسی سے ملتے تھے تو وہ بھی سیدہ کی ذات تھی، وہ بھی سیدہ کی ذات تھی۔ اور ایک حدیث پاک یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور حضرت فاطمہ تشریف لا رہی ہیں، یعنی میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ آتی تھیں تو میرے آقا فاطمہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے
اور کہتے تھے مرحبا مرحبا مرحبا، میری بیٹی آ رہی ہے، میری بیٹی آ رہی ہے، میری بیٹی آ رہی ہے۔ جب آقا کے قریب آ جاتی تھی حضرت فاطمہ تو میرے آقا فاطمہ کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے کہ میرے آقا اس جگہ پر بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے، اور میرے آقا بھی جب فاطمہ کے گھر جاتے تھے تو حضرت فاطمہ بھی کھڑی ہو جایا کرتی تھیں اور میرے آقا کے ہاتھ کو چومتی تھیں اور وہیں پر بٹھاتی تھی جہاں خود بیٹھی ہوتی تھی۔ تو یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ باپ کو بیٹی کے گھر جانا چاہیے، باپ کو بیٹی کے گھر جانا چاہیے۔ بڑے ایسے بھی باپ ہیں کہ جنہیں کئی کئی سال گزر گئے بیٹی کے گھر نہیں گئے۔ کچھ لوگوں نے تو اپنے اصول اتنے مضبوط بنا دیے کہ ٹوٹیں گے نہیں چاہے شریعت کے خلاف ہوں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پینا چاہیے، یہ جہالت ہے۔ میرے آقا جاتے تھے، اور یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا اپنی بیٹی کے گھر جاتے بھی تھے، کبھی کبھی ساتھ میں بیٹھ کر روٹی بھی بناتے تھے۔ ہاں، تو میرے آقا جاتے تھے اپنی بیٹی کے گھر۔ آپ کو بھی چاہیے کہ بیٹیوں کے گھر جایا کریں، کیونکہ بیٹی کو اتنی خوشی عید کا چاند دیکھ کر نہیں ہوتی جتنا والد کا چہرہ دیکھ کر ہوا کرتی ہے۔ اور میرے آقا اپنی بیٹیوں کے گھر جاتے تھے، صرف فاطمہ کے گھر نہیں، فاطمہ تو سب سے چہیتی بیٹی تھی۔ میرے آقا حضرت رقیہ کے گھر بھی جاتے تھے جو حضرت عثمان کی نکاح میں تھی۔ ایک مرتبہ میرے آقا حضرت رقیہ کے گھر تشریف لے گئے، حضرت عثمان کے گھر، تو حضرت رقیہ اپنے شوہر حضرت عثمان کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ تو میرے آقا تشریف لے گئے، دیکھ کر مسکرائے کہ میری بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، مسکرائے دیکھ کر مصطفیٰ، اور پھر کہا رقیہ یہ بتاؤ میرا عثمان کیسا ہے؟ تو حضرت رقیہ نے کہا یا رسول اللہ عثمان کی عادت بڑی اچھی ہے، اخلاق بہت اچھا ہے، اور کنجوسی تو ان کے اندر ہے ہی نہیں، خرچ کرنے میں یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اگلا جملہ غور کے ساتھ سننا جتنے بیٹی والے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا رقیہ کبھی عثمان کو پریشان مت ہونے دینا، کبھی عثمان کو کوئی تکلیف پہنچانا مت، عثمان کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادا ابراہیم کی شکل پر دو ہی بندوں کو پیدا فرمایا ہے، ایک تو عثمان کی ذات ہے، دوسرے تیرے بابا کی ذات ہے۔ میری بیٹی میرے عثمان کا خیال رکھنا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں۔ جب نکاح کیا تھا علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کا، تو میرے آقا نے آ کر کہا بیٹی فاطمہ میں نے تیرے لیے دنیا کا سب سے اچھا شوہر چنا ہے، اور اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے چنا ہے، اللہ کے حکم سے چنا ہے دنیا کا سب سے اچھا شوہر۔ میرے آقا نے ساری بیٹیوں کے لیے جن کی بھی شادیاں کی، میں نے بتایا تھا دوسری یا تیسری تقریر میں کہ کتنے داماد تھے اور کتنی بیٹیاں تھیں، تو جو داماد تلاش کیے اللہ کے حکم سے ہی کی، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ تو کہنے لگے بیٹی فاطمہ میں نے تیرے لیے جو شوہر تلاش کیا ہے وہ دنیا کا سب سے اچھا شوہر، اور اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم سے تلاش کیا ہے۔ پھر نکاح ہوا تو میرے آقا حضرت فاطمہ کے یہاں تشریف لائے۔ جو بیٹیوں کو رخصت کرنے والے ہیں ان قریب ان کی بیٹیوں کی شادی ہونے والی، اس بات کو یاد کر کے جائیں۔ تشریف لائے حجرے میں میرے آقا حضرت فاطمہ کے۔ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے نا تو فطری طور پہ باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ محلے والے بھی رو دیتے ہیں۔ کئی دن تک ایسا لگتا ہے کہ گھر میں ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے اس کو محسوس کیا الحمدللہ۔ کئی دن تک دل نہیں لگتا، جب بیٹیاں چلی جاتی ہیں میرے آقا تشریف لائے، آنکھوں میں آنسو ہیں، بیٹی کی ڈولی اٹھنے والی ہے۔ کہنے لگی میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اب تک تم اللہ کے نبی کے گھر تھی، آج کے بعد نبی کے علی کے گھر جا رہی ہو۔ فاطمہ کبھی علی سے کچھ مانگ کر ان کو پریشان مت کرنا۔ کیا کہا میرے آقا نے؟ علی سے کچھ مانگ کر ان کو پریشان مت کرنا۔ اور یہ بھی جملہ ملتا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ قیامت میں اپنے بابا سے ملنا تو اس حال میں ملنا تیری زندگی سے تیرا شوہر علی راضی ہو۔ اگر علی تجھ سے راضی نہیں ہوا تو فاطمہ تیرا بابا تجھ سے بات نہیں کرے گا، تجھ سے بات نہیں کرے گا۔
رخصت کرتے وقت اپنی بیٹیوں کو یہی پیغام دینا، یہ مت کہنا کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو مس کال کر دینا، تیرا باپ پھٹ سے آ جائے گا۔ جھگڑے کی نوبت پہلی تیار کر دیتے ہیں آپ نے پہلی اس کو راستہ دکھا دیا، بیٹی اگر ساس اونچی آواز میں بھی بات کر لے تو بس ایک کال کر دینا۔ ہاں لاٹھی لے کر آؤں گا، حضرت فرما رہے ہیں۔ ہاں ارے یہ ہو رہا ہے، حقیقت ہے یہ۔ باپوں نے تو بگاڑ دیا بیٹیوں کو، پہلے کہتے ہیں ان کو آزاد رکھو، ان کا رائٹ ہے یہ کہ جو چاہیں فیصلے لیں، اور پھر رخصت کرتے وقت کہتے ہیں ڈرنا مت، اگر تیرا سسر تجھے آنکھ نکال کر دیکھے تو مجھ سے بتا دینا، شوہر اگر کچھ کہہ دے تو مجھے بتا دینا۔ اور فاطمہ نے عمل بھی کیا اس پر، فاطمہ نے عمل بھی کیا اس پر۔ جب نئی نئی دلہن بن کر حضرت فاطمہ علی کے گھر پہنچی تو تھوڑے سے جو پسے ہوئے رکھے تھے، تھوڑے سے جو پسے ہوئے رکھے تھے، اور چند دنوں میں وہ ختم ہو گئے۔ اب کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں، ایک دن گزر گیا کچھ نہیں کھایا، 2 دن گزر گئے کچھ نہیں کھایا۔ اگر آج نئی دلہن کو ایک ٹائم کھانا نہیں ملے تو بتائیے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ آپ سے کچھ نہیں کہیں گی، فون گھر لگا کر اپنے والد سے یا اپنے بھائی سے کہیں گی تم نے کیا تلاش کیا میرے لیے، کیسی جگہ مجھے ڈال دیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہاں تو ملتا ہی نہیں کچھ کھانے، ایک ٹائم کے فاقے کو کہیں گی یہاں 10 دن سے کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ 2 دن سے بھوکی ہیں، کچھ نہیں کھایا، لیکن حضرت علی کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ فاطمہ بھوکی ہے۔ یار زور سے کہو، زور سے سبحان اللہ۔ حضرت علی کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ اب آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ علی کو پتہ کیوں نہیں چلا، علی کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ تو پتہ چلا علی کو، اور کیسے چلا کہ جب بھوک کی وجہ سے حضرت فاطمہ کمزور ہو گئی اور بھوک کے آثار چہرے سے نظر آنے لگی تو حضرت علی نے کہا فاطمہ کیا معاملہ ہے، میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہرے سے بھوک کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، 2 دن سے کچھ کھایا نہیں، کیا کہتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ بتاؤ کوئی بات ہو، تو چونکہ شوہر نے حکم دے دیا تھا بتانے کا، تو حضرت فاطمہ یہ سکھا رہی ہیں کہ شوہر کچھ پوچھے تو پریشانی کو بتا دینا چاہیے۔ یہ کہا بڑی بات نہیں ہے اس لیے کہ علی پریشان نہ ہو۔ اور اگلا جملہ بولا علی گھر میں جو تھے وہ 2 دن پہلے ختم ہو گئے تھے، 2 دن سے فاطمہ نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، 2 دن سے فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی کہنے لگے ارے فاطمہ مجھے بتانا چاہیے تھا، میں تو روزے رکھتا ہوں، مجھے تو عادت ہے، میں سحری پانی پر کرتا ہوں، افطار پانی پر کرتا ہوں، تو مجھے تو عادت ہے۔ شوہر بھی علی کے جیسے بنو، روزہ رکھتے تھے، افطاری کرتے تھے پانی سے، سحری کرتے تھے پانی پر۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ مجھ سے کہہ تو دیتی، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دیتا، گھر کے حالات مجھے بتا دیا کرو، پریشان مت ہوا کرو۔ اگلا جملہ سنیں، فاطمہ نے کہا تھا علی جانتی ہوں اگر میں تم سے کہتی تم انتظام کر دیتے، لیکن فاطمہ مانگے کیسے؟ فاطمہ کے بابا نے فاطمہ کو مانگنا سکھایا ہی نہیں ہے، فاطمہ کے بابا نے فاطمہ کو مانگنا ہی نہیں سکھایا، کیونکہ رخصت کرتے وقت میرے آقا نے کہا تھا علی کو کچھ مانگ کر پریشان مت کرنا۔ یہاں تو شوہر کماتا 15,000 تو پہلے ہی 20,000 کا میک اپ گھر میں رکھا ہوتا ہے، شادی ہو آ جائے بھائی کی نہیں، بھائی کے سالے کی شادی آ جائے، ٹھیک ہے، بہت لمبا چوڑا رشتہ جس کو شوہر کے سمجھ میں نہیں آیا شادی کون سی رشتہ داری میں، شوہر نے کبھی دیکھا ہی نہیں ان کو، اس کی شادی آ جائے تو 10-12 ہزار کا خرچہ تو یوں چٹکیوں میں ہو جاتا ہے۔ ہاں ارے میری فرینڈ کی شادی ہے، وہ دیکھو بہت پکی فرینڈ تھی میری، تم خرچہ نہیں کرتے میرے لیے، تم نے کیا ہی کیا ہے؟ ساری زندگی کماتا رہا اس کے شوق پورے کرنے کے لیے، اس کے خرچے پورے کرنے کے لیے، خود چاہے پھٹا ہوا جوتا پہنا اس کے لیے ایڈوانس 10-12 جوڑی جوتے رہے، لیکن آخر میں کیا ملتا ہے؟ تم نے کیا ہی کیا ہمارے لیے؟ وہ کہے کہ میں نے کپڑے نہیں بنائے تیرے لیے، میں نے جوتے نہیں لا کے دیے تجھے، کیا نہیں لا کے دیے؟ تو کہتے تم نے کیا نیا کام کر دیا؟ دنیا کا ہر شوہر اپنی بیویوں کے لیے کرتا ہے۔ یہ اچھا لڑکیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پرائے گھر کی ہوتی ہیں، چلی جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے،
لیکن لڑکوں کی زندگی بھی ساری زندگی جب تک بچپن میں ہوتے کٹ جاتے ہیں ایام سکھ سے، اور جب جوان ہو جاتے ہیں تو پھر اکثر لوگوں کی زندگیاں باہر ہی کٹ جاتی ہیں، باہر ہی کٹ جاتی ہیں۔ انہیں دیکھ لیں، یہ بیٹھے ہیں میرے بھائی مولانا عارف صاحب، مجھے تو پتہ بھی نہیں کب سے راجستھان کے حوالے ہیں، اور اب تو میں آج حضرت سے بھی کہہ رہا تھا پکے راجستھانی بھی ہو چکے ہیں، یہاں کے کھان پین رہنا سہنا سب کچھ ان کو اچھا لگنے لگا، اور اچھا ہے بھی۔ لیکن ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو آدمی کو اپنے علاقے کے ریتی رواج اچھے لگتے ہیں، اچھے سے مراد یہ کہ پسند اس کو یہ آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پانی دیکھ لیجئے، راجستھان اور یو پی کے پانی میں بہت فرق ہے۔ آپ کبھی جائیں، اللہ توفیق دے، آپ کبھی جائیں تو محسوس کرنا کہ وہاں کے پانی کا ذائقہ الگ اور یہاں کے پانی کا ذائقہ الگ ہے۔ لیکن اب ان کو یو پی کا نہیں، یہاں کا اچھا لگنے لگا ہے، یہ کہتے ہیں مجھے یہاں کا اچھا لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زندگی کٹ گئی باہر رہتے رہتے، عمر کا ایک حصہ گزر گیا باہر رہتے رہتے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا میں کیسے مانگ لوں؟ مجھے میرے شوہر نے میرے بابا نے مانگنا سکھایا ہی نہیں۔ اور بھوک کے حوالے سے ایک بات اور بتاتا ہوں کہ ایک روز حضرت ابو ہریرہ کو بڑی بھوک لگی تھی اور کئی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ اصحاب صفہ یعنی مسجد نبوی میں جو رہتے تھے اور اس کے پاس جو چبوترا تھا وہاں بیٹھ کر جو تعلیم حاصل کرتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ گھر بار چھوڑ کر سب مسجد میں رہنے لگے تھے حضور کی خدمت میں۔ تو باہر سے جو کھانا آتا تھا لوگ پہنچا دیا کرتے تھے، یہ اصحاب صفہ کھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دن سے کچھ آیا ہی نہیں تو انہوں نے کچھ کھایا ہی نہیں، بھوکے تھے، اتنے بھوکے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے شکم پر رسی باندھی۔ کبھی ایسی بھوک لگی ہے کہ پیٹ سے کچھ باندھنا پڑا ہو؟ رسی باندھی پیٹ پر اور باہر نکلے کہ چلو ہو سکتا ہے کوئی دوست مل جائے اور کھانے کا انتظام ہو جائے۔ نکلے، تھوڑی دور چلے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ توجہ کے ساتھ سننا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ آقا کو دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی ہے، یا رسول اللہ اتنی بھوک لگی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے شکم پر بندھی ہوئی رسی حضور کو دکھائی، یا رسول اللہ بھوک اتنی لگی ہے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں، کمر یعنی پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی ہے، بھوک کی شدت کچھ کم ہو اس وجہ سے میں نے رسی باندھ لی ہے۔ کہتے میں نے آقا کو رسی اٹھا کر دکھائی تو میرے آقا نے اپنا پیراہن مبارک اٹھایا، اپنا دامن اٹھا کر دکھایا تو میرے مصطفیٰ کے شکم پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اللہ کے رسول اتنے بھوکے کہ شکم سے 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ 4 ٹائم اپنے پسند کے کھانے کھا کر نماز نہیں پڑھتے تم لوگ؟ ہاں، 4 ٹائم کھا کر پورا سال اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے رہتے ہو، اور رمضان کا مہینہ آتا تو بڑا کام ہے ہمیں ہم کام کی وجہ سے مولانا اگر کام نہیں کریں گے تو بچے کھائیں گے کیا؟ 11 مہینے دیے اللہ نے تجھے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، 1 مہینہ اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے کو چھوڑ دیا کریں۔ بھوکے ہیں میرے آقا، کہا کوئی بات نہیں ہے، آؤ پیچھے پیچھے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ پیچھے پیچھے چلنے لگے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی تشریف لے آئے۔ ان دونوں نے بھی آ کر میرے آقا سے یہ کہا یا رسول اللہ بھوکے ہیں ہم، بھوکے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا آؤ پیچھے پیچھے آؤ، اللہ کسی کو بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ زور سے کہیں، زور سے سبحان اللہ۔ اللہ کسی کو بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ پیچھے پیچھے چلنے لگے، راستے میں ابو ایوب انصاری کا گھر آ گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری گھر کے اندر ہیں، میرے آقا کی خوشبو سے محسوس کر لیا کہ آقا گزر کر جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ دوڑ کر آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے گھر کے مہمان بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور نے خود بلایا حضرت ابو ایوب کو، کہا کہ ہم تمہارے گھر کے مہمان بن رہے ہیں۔ دونوں طریقے سے رکھ لیجئے، حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو آثار نقاہت ظاہر تھے، یعنی بھوک کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ جلدی سے باغ میں گئے اور کھجور کا کھوسا توڑ کر لائے، حضور کے سامنے رکھا، میرے آقا کھجور تناول فرمانے لگے۔ حضرات کہتے ہیں کہ میں نے اب میرے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا اور اپنی بیوی کو حکم دیا جلدی سے اس کو بناؤ۔ میری بیوی نے اس کو بنایا اور جب کچھ روٹیاں اور سالن میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو میرے
آقا نے کہا لاؤ ایک کٹوری اور لے کر آؤ. میرے آقا نے تھوڑا سا گوشت اس میں رکھا اور چند روٹیاں دی اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچا دو. میری بیٹی فاطمہ نے بھی کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تعجب کی انتہا نہ رہی, ہمیں 2 دن سے کچھ نہیں ملا تو ہم مسجد نبوی سے باہر آ گئے اور فاطمہ کا گھر مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے اور فاطمہ کئی دن سے بھوکی, ہمیں بھوک لگے تو ہم باہر آ جاتے ہیں. فاطمہ کو بھوک لگی تو لوگوں کو احساس تک نہیں ہونے دیا ہے. حضرت علی روزانہ مسجد میں آتے تھے لیکن ایک دن بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ گھر میں فاقہ ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں بھوک لگی تو ہم باہر آ گئے, علی کو بھوک لگی, فاطمہ کو بھوک لگی تو احساس تک نہیں ہونے دیا. میرے عزیزو یہ فاطمہ فاقوں پر فاقے, پھٹے ہوئے کپڑے, باوجود اس کے کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی, کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. میرے عزیزو حضرت فاطمہ الزہرا, ایک واقعہ اور سنا دوں اگر توجہ ہے آپ حضرات کی تو. کچھ بیچ میں سے جوان اٹھ کر چلے گئے, شاید ضرورت سے گئے ہوں گے, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ فاطمہ کے ذکر میں دل تو لگ ہی رہا ہوگا. جن کا لگ رہا ہے وہ ذرا دھیرے سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. گھٹنے پکڑنے کی بات روزانہ کہتا ہوں, وہ جوان نے پہلے ہی چھوڑ دی کہ شاید مجھے کہیں گے ضرور. ہاں تو گھٹنے پکڑ کر نہ بیٹھا کرو, نیند جلدی آ جاتی ہے, تازہ دم ہو کر بیٹھا کرو. جوان یہ ان کو دیکھیے بزرگوں کو, یہ بیٹھے رہتے ہیں آ کر یہاں, سفید داڑیاں ہو گئی پھر بھی ایک ہی طریقے سے بیٹھے ہوئے شروع سے. تم کبھی ٹانگیں کھڑی کرتے ہو کبھی لمبی کرتے ہو. یہ جوان ہے اور یہ بوڑھے, دیکھیں فرق کتنا ہے. وجہ یہ کہ جوانیاں برباد کرتی موبائلوں میں, 1-2 گھنٹے میں تمہاری ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں. ان لوگوں کو دیکھ کے حضرت بیٹھے کتنی دیر سے بیٹھے ہیں. ہاں اور بہت تو گوشت نہیں کھاتے تب یہ حال ہے. ہاں صرف سبزیاں کھا رہے ہیں, شاکاہاری کہتے ہیں نا, شاکاہاری ہو گئے. اللہ تعالیٰ عمر میں حضرت کی خوب برکت عطا فرمائے. کتنی سال سے یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی ان کے اندر تکبر و گھمنڈ ہمیں نظر نہیں آتا. الحمدللہ یہ علاقے میں ہزاروں ان کے شاگرد ہوں گے لیکن کبھی متکبرانہ جملے نہیں, کبھی ایسی باتیں نہیں. آج جی کے ساتھ ملنا اور مہمان نواز بہت ہیں اور اصاغر نواز ہیں. اللہ تعالیٰ عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. حضرت یہ واقعہ میں نے پچھلے سال بھی پڑھا تھا یہاں, لیکن فاطمہ کا ذکر جتنی بار کیا جائے اتنی مرتبہ نیا لگتا ہے, نیا. حضرت فاطمہ ایک روز بیٹھی تھیں گھر کے اندر. حضرت علی جب باہر سے تشریف لائے تو حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رو رہی ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ رو کیوں رہی ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ چادر دیکھو میری کئی جوڑ لگے ہیں, چادر پہ کئی جوڑ لگے ہیں. تو حضرت علی نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج اس چادر میں ایک اور سوراخ ہو گیا ہے, اس پہ ایک اور جوڑ لگانے کی ضرورت پڑی ہے. رونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آج گھر میں اتنا تاگا اور اتنا کپڑا موجود نہیں کہ اس کو ایک جوڑ اور لگا لیا جائے. گھر کے اندر اتنا تاگا اور اتنا کپڑا موجود نہیں کہ اس کو ایک اور جوڑ لگا لیا جائے. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت علی نے کہا فاطمہ مجھ سے کہہ تو دیتی, میں آپ کے لیے چادر کا انتظام کر دیتا, اور اگر چادر کا انتظام نہیں کر پاتا تو کم سے کم تمہارے لیے تاگے اور کپڑے کا انتظام کر دیتا تاکہ آپ اپنی چادر پہ ایک جوڑ اور لگا سکو. تو حضرت فاطمہ نے کہا علی میں جانتی ہوں اگر آپ سے میں کپڑے کی ڈیمانڈ کرتی تو آپ ضرور انتظام کر دیتے, اگر میں آپ سے تاگا مانگتی, چادر مانگتی تو آپ انتظام کر دیتے, لیکن اگر کسی وجہ سے آپ انتظام نہ کر پاتے تو آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی اور نبی کی شہزادی فاطمہ اپنی جان دینا گوارا کر سکتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے اس کے شوہر علی کو کوئی تکلیف پہنچے فاطمہ یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے. فاطمہ جان دے سکتی ہے لیکن فاطمہ کی وجہ سے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے یہ فاطمہ گوارا نہیں کر سکتی ہے, فاطمہ گوارا نہیں کر سکتی ہے. میرے عزیزو سمجھائیں اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کا کردار یہ فاطمہ کا کردار ہے. اگر یہ کردار ہماری بیٹیوں کو یاد ہوگا تو پھر شوہروں سے جھگڑا نہیں کریں گے, شوہروں سے جھگڑا نہیں کریں گے. اچھا ایک بات اور, میں نے جو حدیث پڑھی تھی آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی, اسے بضعۃ بھی پڑھ سکتے ہیں بضعۃ بھی پڑھ سکتے ہیں.
میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیوں فرمایا؟ میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا؟ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ہشام بن مغیرہ, وہ آیا اور کہنے لگا اپنی بیٹی سے میں علی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں, اپنی بیٹی کو علی کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. حضرت علی کی شادی ہو چکی تھی. اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں اور عربوں میں آج بھی ہوتی ہیں, عربوں میں آج بھی ہوتی ہیں. تو وہ کہنے لگا میں اپنی بیٹی کو علی کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. میرے آقا منبر پر تشریف لائے, ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر علی نے دوسری شادی کی, علی نے دوسری شادی کی تو فاطمہ کو تکلیف پہنچے گی اور فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے. اس لیے میں اعلان کرتا ہوں علی دوسری شادی نہیں کر سکتا. توجہ فرمائے, علی دوسری شادی نہیں کر سکتا. اور یہ قید اس وقت تک تھی جب تک حضرت فاطمہ زندہ ہوں. ٹھیک ہے, بعد میں حضرت علی نے شادیاں کی, لیکن جب تک فاطمہ زندہ تھی حضرت علی نے کوئی شادی نہیں کی تھی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا آپ کو ان کے قانون بدل دیا. میرے رب نے اپنے حبیب کو مختار بنا کر بھیجا ہے. سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ پورب سے. لیکن جب اللہ کے محبوب چاہتے تو صحابہ میں علی کے لیے پچھم سے نکل آتا ہے. تو جو پورب سے نکلنے والے سورج کو پچھم سے نکال سکتا ہے, تو وہ جب چاہے جس قانون کو چاہے بدل سکتا ہے. اللہ نے ان کو یہ ایسا اختیار عطا فرمایا ہے. میرے آقا کا جب آخری وقت آیا تھا, آپ سیدوں کا دامن پکڑے ہوئے ہو نا, جو سیدوں سے محبت کرنے والے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر, اسٹیج والوں کو بھی دیکھ لے کتنے لوگ ہیں, ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ. آپ کے لیے انعام ہے, آپ کے لیے. حضرت میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو حضرت فاطمہ کو بلایا, فاطمہ کو بلایا اور کان میں کچھ کہا تو فاطمہ رونے لگی. اور پھر اگلا جملہ جب میرے آقا نے کان میں کہا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ مسکرانے لگی. اچھا اپنی بیٹیوں کو یہ بھی بتانا, فاطمہ کبھی کیا کہا لگا کر نہیں ہنستی تھی, یوں دانت پھاڑ کے ایسے نہیں ہنستی تھی, بس ہلکا سا مسکراتی تھی. اور مسکرانا میرے آقا کی سنت. تو حضرت فاطمہ مسکرائی. ایک روز ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا فاطمہ میں نے دیکھا تھا وقت وصال مصطفیٰ جان رحمت نے آپ کے کان میں کچھ کہا تھا تو آپ رونے لگی تھی, اور پھر کچھ کہا تھا تو آپ مسکرانے لگی تھی, وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا امی جان, پہلا جملہ میرے آقا نے کان میں یہ ارشاد فرمایا تھا فاطمہ اب قریب ہے کہ میں اس دنیا کو الوداع کہہ جاؤں گا, یعنی ان قریب میں ظاہری حیات میری مکمل ہو جائے گی اور میں اس دنیا فانی سے چلا جاؤں گا. تو حضرت فاطمہ کہتی ہے میں رونے لگی. لیکن اگلا جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ گھبراؤ مت, میرے خاندان میں سب سے پہلے اگر کوئی میرے پاس آئے گا تو میری بیٹی فاطمہ وہ تیری ذات ہوگی. اگلا جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تجھ پر اور تیری اولاد پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا, اور جو تیری اولاد سے محبت کرتا ہوگا اللہ اس پر بھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا. فاطمہ اللہ تجھے بھی عذاب نہیں دے گا, تیری اولاد کو بھی عذاب نہیں دے گا, اور جو تیری اولاد سے, یہ سب اولاد سے محبت کرنے والے تو بیٹھے ہیں, تو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ اگر سمجھ میں آئی ہے تو زور سے کہیں یا رسول اللہ. فاطمہ جو تجھ سے محبت کرتا ہوگا, تیری اولاد سے محبت کرتا ہوگا, اس پر بھی اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سیدوں کے دامن کو پکڑا ہے. ہاں, اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا کسی نے کہ سید پر بھی عذاب نازل ہوگا اگر وہ گناہگار ہے, تو کیا اس قبر میں اس پر بھی عذاب نازل ہوگا؟ کیا سیدوں کو بھی عذاب دیا جائے گا اگر وہ گناہگار ہیں؟ تو میرے امام فرماتے ہیں اگر واقعتاً عند اللہ وہ سید ہے, یعنی اصلی نسلی سید ہے, حقیقی طور پر سید ہے, تو میرے امام کہتے ہیں فاطمہ کی اولاد کے لیے انعام ہے کہ اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا, اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا.
اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سیدوں کا دامن پکڑا ہے۔ میرے عزیزوں، بات لمبی ہو گئی، حضرت فاطمہ کی وصال کا جب وقت آیا، اچھا میرے حضور کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کو کبھی مسکراتا ہوا بھی نہیں دیکھا، ایسا صدمہ لگا حضرت فاطمہ کو، کبھی مسکراتی نہیں تھی۔ انتقال کے بعد ایک مرتبہ مسکرائی، تاریخ میں آتا ہے ایک مرتبہ مسکرائی حضرت فاطمہ۔ کیوں مسکرائی جانتے ہیں؟ حضرت فاطمہ با پردہ رہتی تھی، اور حضرت فاطمہ کے جیسا بھی کوئی پردہ کر سکتا ہے بھلا؟ لیکن آپ کو فکر یہ لگی رہتی تھی کہ کہیں انتقال کے بعد میرے جنازے کی بے پردگی نہ ہو جائے، کیونکہ اس دور میں آج کل جو یہ برقع ڈالا جاتا ہے میت کے اوپر، اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو اس دور میں نہیں، ایسی کھلا لے کر جایا جاتا تھا جنازے کو کفن پہنا کر۔ تو حضرت فاطمہ کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی بے پردگی ہو، فکر لگی رہتی تھی۔ تو ایک روز حضرت اسماء بنت امیس حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائیں، اور وہ کہنے لگیں کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ وہاں جب کسی عورت کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے تو اس کے جنازے کے اوپر لکڑیوں کو یوں باندھ کر کے اس کو پردے میں کیا جاتا ہے، پھر لے جایا جاتا ہے۔ پھر حضرت اسماء بنت امیس نے لکڑیاں لا کر بنا کر دکھایا کہ اس طرح سے چارپائی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور پردہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ آج چلو یہ الجھن بھی ختم ہو گئی، جنازے کے پردے کرنے کی بھی ایک طریقہ مل گیا، ایک راستہ مل گیا، تو فاطمہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضور کے انتقال کے بعد کبھی نہیں مسکرائیں تو اس لیے چلو مرنے کے بعد بھی فاطمہ پردے میں رہے گی۔ جب وصال کا وقت قریب آیا تو اسماء بنت امیس کو بلا کر کہا مجھے غسل اپنے ہاتھوں سے دینا، میرے شوہر کے علاوہ کسی سے مدد بھی مت مانگنا، اور میں اپنے شوہر سے کہہ چکی ہوں، تجھ سے کہہ رہی ہوں، جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو دن کے اجالے میں نہیں بلکہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، تاکہ میرے جنازے پر رکھی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑے۔ چہرہ تو چہرہ، بال تو بال، یہاں تو سارے سر کو کور کر لیں گی لڑکیاں آج کل کی، بال باہر ہوتے ہیں، فیشن چلا ہے یہ، کیونکہ ہیئر اسٹائل پر ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں نا، اس لیے دوپٹہ رکھنا انہیں گوارا نہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں رات میں اٹھانا میرا جنازہ، اور چہرہ تو دور کی بات، ہاتھ پیر تو دور کی بات، فاطمہ کہتی ہے میرے جنازے پر جو چادر رکھی ہے اس پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، اس پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ 3 رمضان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت عباس بھی روئے، حضرت علی بھی روئے۔ حضرت عباس سے حضرت صدیق اکبر نے پوچھا تھا کیوں رو رہے ہو نبی کے چچا؟ حضرت عباس نے کہا تھا اس لیے رو رہا ہوں کہ پہلے مصطفیٰ گئے 6 مہینے پہلے، اب مصطفیٰ کی لاڈلی شہزادی بیٹی یعنی جس کو ہم مصطفیٰ کی تصویر کہا کرتے تھے وہ بھی چلی گئی۔ انتقال کے بعد جنازے کو دفن کرنے کے بعد حضرت علی آ رہے تھے تو زارو قطار رو رہے تھے۔ حضرت علی سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ آج دنیا سے صرف ایک خاتون نہیں گئی ہے بلکہ وہ گئی ہے جو گناہ گار امت محمدیہ کے گناہ گاروں کے لیے رات بھر مصلی بچھا کر آنسو بہاتی رہتی تھی، وہ چلی گئی ہے۔ تو سیدہ رات بھر روتی تھی ہمارے لیے۔ ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں آخر میں، حضرت فاطمہ رات بھر روتی تھی۔ حضرت فاطمہ کے بابا ہمارے آقا ساری کائنات کے سرکار پوری رات روتے تھے۔ جوانوں آپ بتاؤ کتنی مرتبہ سیدوں کو یاد کر کر آپ روئے، کتنی مرتبہ میرے آقا کو آپ یاد کر کے روئے ہیں؟ تو چند ایک نکلیں گے جو کہیں گے ہم روئے، ورنہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے فاطمہ کو یاد کر کے۔ فاطمہ وہ ہے جس نے اپنے بچوں کو تیار کیا تھا اسلام کے پودے کی جڑ میں خون ڈالنے کے لیے۔ فاطمہ کا معنی ہے بلند چھڑانے والی، چھڑانا۔ فاطم جو کہتے ہیں، فتم عربی میں کہتے ہیں دودھ چھڑانے کو، فتم الصبی، بچے کا دودھ چھڑا دیا، تو فتم سے بنا ہے فاطمہ یعنی چھڑانے والی۔ کس سے چھڑانے والی؟ جہنم کی آگ سے چھڑانے والی، جہنم کی آگ سے چھڑانے والی۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت